نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ نوتوی لشکر صدقا وفا کا پیکر نانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کو اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں دور دراز علاقے میں تشریف لائے، سرجانی ٹاؤن میں۔ جمعیت علماء اسلام کا کل یہاں جو اجلاس ہوا یا جو فیصلے کیے ہم نے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے اکوڑا خٹک میں، لاہور، ملتان میں بھی مرکزی اجلاسات کیے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس ملک میں نکلنا ہے اور جمعیت علماء اسلام کو اثر نو منظم اور فعال بنانا ہے۔ ہمارے پارٹی کے لیڈر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا حامد الحق حقانی صاحب نے بھی جنوبی پنجاب کا مکمل دورہ کیا، KPK کے بعض علاقوں کے بھی دورے کیے، اور اب یہی انشاءاللہ ہم نے طے کیا کہ کراچی کے تمام اضلاع کا ہم تفصیلی دورہ کریں گے اور یہاں ہم نے جماعت کو منظم کرنا ہے۔ یہاں جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط قوت ہے اور ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے کلیدی کردار ادا کیا ہے کراچی کے مسائل میں بھی اور ملک کی داخلی اور خارجی مسائل میں بھی۔ اس وقت ملک انتہائی مسائل کا شکار ہے، داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پر بھی بحرانوں کا شکار ہے، اور ہم نے الحمدللہ ہمیشہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے۔ ہمارے لیڈر مولانا سمیع الحق شہید نے بھی ہمیشہ یہ کوشش ان کی تھی کہ وہ ملک کی دفاع کرے، ملک کی سالمیت اور بقا اور استحکام کی جنگ لڑے۔ تو اس وقت فرقہ واریت کے حوالے سے بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ فرقہ واریت کی جن جو ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے، اور وہ ایک بار پھر ملک کو کمزور کرنے اور غیر مستحکم کرنے کی سازشیں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمیشہ یہ آگ جو لگائی جاتی ہے فرقہ واریت کی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ملک کمزور ہو، ملک غیر مستحکم ہو۔ تو ہم نے اس آگ کو بھی بجھانا ہے اور ہم نے اس ملک کو مستحکم بنانا ہے۔ ہم نے عوام کے مسائل پر بھی توجہ دینا ہے۔ عوام مسائل کے شکار ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، مہنگائی نے عوام کے کمر توڑ دیے ہے، بالکل غریب آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ عوامی مسائل کے لیے بھی ہم جد و جہد کریں، ہم دینی مسائل کے لیے بھی جد و جہد کریں، ہم ملک کے دفاعی مسائل، ملک کو درپیش مسائل ان کا حل بھی ہم ڈھونڈ لیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہاں دہشت گردی کے نام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پورا ملک جو ہے آگ کے لپیٹ میں تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے قائد مولانا سمیع الحق شہید اور ہم ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر کے ہم نے وزیرستان کے جو اسفار کیے اور جو ہم نے کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس آگ کو بجھانے میں ہم کامیاب ہو گئے، اور الحمدللہ اب وہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو ابھی میری رائے یہ ہے، اور ساتھیوں کو ہم اس لیے منظم کر رہے ہیں کہ ہم ان مسائل کے لیے جد و جہد کریں، عوام کے حقوق کے لیے لڑیں، اور عوام کا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ تو ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی بھی انشاءاللہ ہم نے نومبر میں اور اکتوبر میں کراچی میں مولانا سمیع الحق شہید کی خدمات کے حوالے سے کانفرنسوں کا انعقاد بھی کرنا ہے، اور ہم نے اس کے مشن کو اجاگر کرنا ہے، اس کے نظریے کو اجاگر کرنا ہے، اور وہ نظریہ ہے خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے علاوہ اب کامیابی خوشحالی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کسی نظام میں عدل و انصاف ہمیں ملے گا۔ اب تو انصاف کی توقع ہی ختم ہو گئی،
اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت کی کوئی نام کی چیز بھی نہیں ہے کہ دن دناتے شہراہوں پر، سڑکوں پر جو عصمت دریوں کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تو کسی جنگل میں بھی اس طرح کے واقعات نہیں رونما ہوتے ہیں جس طرح ہمارے شہراؤں میں، ہمارے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں، پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں، KPK کے بڑے بڑے شہروں میں، کراچی کے بڑے بڑے شہروں میں اب کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے اور بالکل لاقانونیت کا دورہ ہے۔ تو ہم تو یہی اپیل کریں کہ حکمرانوں سے بھی کہ وہ خدارہ، سیاستدانوں سے بھی کہ وہ اقتدار کی رساکشی کی جنگ کو چھوڑ دیں اور عوامی مسائل پر توجہ دیں۔ عوام سے آپ نے ووٹ لیا ہے، اب کوئی ایک کو بچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی دوسرے کو بچانے میں لگا ہوا ہے، من تو رہا حاجی بگو تو مرا حاجی کا بگو، ہر ایک دوسرے کو بچا رہا ہے کیونکہ ملک کو لوٹا ہے، ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے ان لوگوں نے، اور اب آپس میں ایک ہو گئے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں شفاف احتساب ہو، یہاں عدل و انصاف کا چرچا ہو۔ ہمارا عدالتی نظام بھی کمزور ہو چکا ہے، اگر ہمارا عدالتی نظام فعال ہوتا تو آج یہ واقعات رونما نہ ہوتے۔ اگر ایک آدمی کو بھی ڈی چوک میں سر عام یہ لٹکا سکتے تھے تو آج کسی شہر میں بھی کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کسی غریب خاتون کے ساتھ، کسی بیوہ عورت کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ اس طرح ریپ کر لیں یا اس کی عصمت دری کریں۔ تو بہرحال یہی ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ حکومت عوامی مسائل پر توجہ دے، بالخصوص مہنگائی پر توجہ دے کہ کسی نہ کسی سے یہ جو مہنگائی کا انہوں نے بوجھ ڈال دیا ہے عوام پر، یہ عوام برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عوام بالکل سڑکوں پر نکلنے والے ہیں۔ کراچی کو کنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ کراچی کو تو ہم ملک کا شہرک سمجھتے تھے، یہ تو پورے ملک کا ایک اہم ستون تھا، لیکن آج کراچی کا جو میں سڑکوں کا نقشہ دیکھ رہا ہوں، بارشوں میں ہم نے کراچی کو دیکھا ہے کہ کن مصیبتوں سے آپ گزرے ہیں، کن مصیبتوں سے کراچی گزرا ہے۔ تو عذرائے خدا ایک دور تھا کہ پورے ملک کو کراچی چلا رہا تھا، اقتصادی لحاظ سے جو کندھا کراچی نے دیا تھا اس ملک کو، تو حقیقت یہ ہے کہ کراچی کی وجہ سے پورا ملک چل رہا تھا۔ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی وہ حالت بحال ہو جائے، اقتصادی لحاظ سے بھی، تعمیری لحاظ سے بھی، کاروباری لحاظ سے بھی، تجارتی لحاظ سے بھی کراچی ایک بار پھر اسی طرح مرکزیت اپنائے اور اسی طرح کراچی کے لوگوں کو خوشحالی میسر ہو جائے۔ تو یہی چند گزارشات تھے آج کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مقصد ہے، اور پورے ملک میں ہم دورے کر رہے ہیں، اور یہ جو مسائل ہے، یہ جو مشکلات ہے، یہ جو فرقواریت کے حوالے سے بھی ہے، دوسرے حوالوں سے بھی، تو انشاءاللہ ان مسائل کا سامنا کریں گے، ہم مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور ان مسائل کو ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کے ساتھ ابھی آپ نے کانفرنس سنی مولانا صاحب کی کہ انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی پاکستان کے معیار کے لیے، پاکستان کے لیے، اور میرے ساتھ موجود ہے ایک علماء، اور وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، آئیے میں ان سے آپ کی گفتگو انہی کی زبانی سنتا ہوں۔ سر کیا نام آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حماد مدنی، جنرل سیکرٹری کراچی جمعیت علماء اسلام۔ ہمارے قائدین پورے ملک کے دورے پہ رواں ہیں، اور پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور ہمارے سید یوسف شاہ صاحب 2 روزہ دورے پر کراچی تشریف لائے۔ ہم نے عوامی اجتماعات بھی کیے، کنونشن بھی کیے، اور ہماری جو جمعیت ہے وہ کراچی کی ایسی مضبوط سیاسی پارٹی انشاءاللہ بننے جا رہی ہے کہ آپ انشاءاللہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے سے، ہر شخص کی زبان سے یہی سنیں گے کہ بھئی مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ، جو ولولہ اور آپ کی جو فکر اور جو سوچ تھی، انشاءاللہ ہمارے شہر کراچی کے ہر بچے کے ذہن میں ہوگی، اور ہماری جو سیاست ہے بے داغ ہے، با کردار ہمارے لوگ ہیں،
اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے ہم نے سیاست میں قدم رکھا ہے ہمارا ماضی حال مستقبل انشاءاللہ بے داغ ہی رہے گا. السلام علیکم. جی یہ تھے علماء صاحب جنہوں نے اپنی گفتگو کی آپ سے اور کہا کہ کراچی کے اندر ایک ایسی تنظیم بننے جا رہی ہے جو انشاءاللہ اسلام اور دین کی بات کرے گی, لوگوں کو اس کو صحیح چیز بتائے گی. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. CNBC سٹی نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک.